ریویو کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کل کے درس میں ہم نے الدرس الثالث لیسن نمبر 3 کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے دروس پڑھے ہیں، جتنے بھی لیسنس پڑھے ہیں، ان تمام میں ہم نے واحد کو کور کیا ہے. ٹھیک ہے. واحد چاہے وہ مؤنث ہے یا وہ مذکر ہے، وہ اسپیکر ہے، لسنر ہے، یا وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، ان تمام کے حوالے سے ہم نے افعال بھی دیکھے، یعنی وربس بھی دیکھے، پاسٹ وربس، اور ہم نے ضمیریں بھی دیکھی. ضمیر میں بھی دونوں قسم کی ضمیریں ہم نے دیکھی ہیں. اٹیچ پروناؤن بھی دیکھا، انا، انتا، ہوا، ہیا اور انتی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے ضمیر متصل بھی دیکھی. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے کا، کی، ہو، ہا، ای، ان سب کو کور کیا. ٹھیک. یہاں سے لیسن نمبر 3 سے ہم نے جمع کا آغاز کیا. ٹھیک. تو جمع کی جب بحث کا آغاز ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ عربی کے اندر جو کیٹیگری ہے نمبری اعتبار سے، عددی اعتبار سے، وہ 3 طرح کی ہیں. واحد ہے، جمع ہے، اور ایک اور کیٹیگری ہے، وہ کہلاتی ہے مثنی، یعنی 1، 2 اور 2 سے زیادہ. تو عربی میں جمع جو ہے وہ 2 سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے، 1 سے زیادہ کے لیے نہیں. جیسے اردو میں تو یہ ہے واحد ہے، جمع ہے. انگلش میں سنگولر، پلورل. تو مور دین ون جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی. لیکن عربی میں ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، تثنیہ. وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیسن نمبر 7 یا 8 میں، وہ ایک اس میں آ جائے گا. ٹھیک. اچھا، کل ہم نے سب سے پہلے جو اسم اشارہ ہے نا، ان کے لیے جو پلورل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نے کور کیا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حاذا اور حاذہی یہ واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا جو پلورل ہے وہ ہے ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ہاؤلائی. بس ان دونوں میں اتنا فرق تھا کہ حاذا اور حاذی کو ہم نے عام رکھا تھا، یعنی یہ انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے، غیر ذوی العقول کے لیے، چیزوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کی طرف اشارہ کرنا ہے. اگر وہ واحد ہے وہ چیز تو ہم حاذا یا حاذی کے ذریعے سے اشارہ کر سکتے ہیں. لیکن ہاؤلائی میں ہم صرف ان اشیاء کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو کہ ذوی العقول ہیں، ریشنل ہیں. یعنی کہ زیادہ تر انسانوں کی اگر ہم بات کر لیں، یا اگر ہم نے اشارہ کرنا ہے شیاطین کی طرف، فرشتے کی طرف، ٹھیک ہے، تو ہم ہاؤلائی کا استعمال کریں گے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہے کہ یہ ساری کتابیں، ٹھیک ہے، تو ہم ہاؤلائی کتب نہیں کہہ سکتے، ہم ہاؤلائی مساجد نہیں کہہ سکتے، ہم ہاؤلائی مدارس نہیں کہہ سکتے، ہم ہاؤلائی اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ کہنا ہو ہاؤلائی مکاتب، یہ سارے ڈیسک. تو ہم غیر انسان کے لیے، غیر ذوی العقول کے لیے ہاؤلا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم نے ایک دوسرا ورڈ دیکھا تھا، البتہ اس کے لیے ایک الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ. لیکن ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں واحد مؤنث، اسی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اور حاذی کے لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہے یہ کتابیں، تو ہم ہاؤلائی کی جگہ حاذی کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے حاذی پھر ایک تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے، اور اسی طریقے سے حاذی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں جمع کے لیے بھی، جبکہ وہ جمع غیر ذوی العقول کی ہو، irrational beings کی ہو. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں پہ اشارہ کرنے کے لیے حاذی استعمال کر لیتے. ٹھیک. اسی طریقے سے ہم نے ایک کلسٹر دیکھا تھا، ذالکا اور تلکا. ٹھیک. ذالکا اور تلکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ہم پڑھ کے آئے، واحد کے لیے ہے. جس طریقے سے حاذا اور حاذی کا فرق ہے، وہی ذالکا تلکا کا فرق ہے. دونوں میں سے فرق کیا ہے کہ یہ حاذا حاذی قریب کے لیے، ہاؤلائی بھی قریب کے لیے، ذالکا تلکا دور کے لیے. اور دور کے لیے اگر ہم نے اشارہ کرنا ہے ذوی العقول کو تو ہم استعمال کرتے ہیں اولئک. ٹھیک ہے. اولئک هم المفلحون قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. تو ذالکا تلکا دیٹ ہے، اور اولئک دوز ہے، وہ. ٹھیک ہے. حاذا حاذی دس ہے، اور ہاؤلائی دیز ہے. واضح ہو گیا؟ اب جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ اگر وہ جو چیزیں جمع ہیں، 1 سے 2 سے زیادہ ہیں، اگر وہ ذوی العقول ہے تو ہم اولئک کہہ دیں گے، اولئک اولاد، اولئک اطفال، اولئک مسلمون، اولئک مؤمنون. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اولئک مؤمنات، اولئک مسلمات.
لیکن میں اولئک کتبن نہیں کہہ سکتا، اولئک بیوت، اولئک مساجد نہیں کہہ سکتا. تو اگر دور بہت ساری چیزوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے تو میں استعمال کروں گا کون سا لفظ، ایک میں استعمال کروں گا تلکا، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جتنے بھی جمع غیر ذوی العقول ہیں، irrational beings کی جتنے بھی پلورل فارمز ہیں، ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں واحد مؤنث، سنگولر فیمنن ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو جو بھی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے وہ ہم سنگولر فیمنن والا کریں گے. اشارہ کرنا ہے قریب کے لیے کرنا ہے تو حاضی استعمال کریں گے، دور کے لیے کرنا ہے تلکا استعمال کریں گے. اگر کوئی ضمیر یوز کرنی ہے تو ہم ہا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے کوئی ورب استعمال کرنا ہے تو ہم تا ساکن والا استعمال کریں گے، کیونکہ یہی ہم واحد مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، خرجت، دخلت وغیرہ وغیرہ. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ جو کانٹینٹ ہے نا، یہ کانٹینٹ ہم تقریباً 3-4 لیسنز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے خلاصہ سے آپ کے سامنے عرض کر دیا. یہ تو بات تھی جو ہم نے کل دیکھی تھی اس میں اشارہ کے حوالے سے. اور ایک چیز اور بھی ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ لیسن نمبر 3 کے نا 3 پارٹس ہیں. یہ الف ہے. الف میں آپ دیکھیں گے ہاؤلائی، حاضہ کو ہم نے چینج کرنا ہے ہاؤلائی میں. ابھی دیکھیں یہاں پہ سارے جو جملے ہیں سیدھے والے کالم میں، رائٹ سائڈ کالم میں، حاضہ طالب، حاضہ تاجر، حاضہ حاج، یہ سب واحد ہیں. مبتدا یہاں پہ سب میں واحد ہے. ہم نے کرنا کیا کہ اس حاضہ کو پلورل میں چینج کرنا. یہ ایک طالب علم ہے، یہ سب طالب علم ہیں. یہ ایک تاجر ہے، یہ سب تاجر ہیں. تو ہم نے حاضہ کو ہاؤلائی میں تبدیل کرنا ہے. تو جب مبتدا تبدیل ہو رہا ہے جمع میں، ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ مبتدا کے تابع ہوتا ہے خبر. تو جب مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہونی چاہیے. تو اب طالب، تاجر، حاج، رجل، یہ تو ہم پڑھ کر آئے ہیں. اب اس کی جمع کیا ہے وہ ہم نے کل کے لیسن میں سمجھی تھی. یہ میں مٹا دوں، سب کو واضح ہو گیا؟ جی سر. اچھا جی. کل ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو اس میں جمع ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، اسم، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے جب جمع بنانی ہے تو وہ جمع 2 طریقے سے بنتی ہے. ٹھیک، جمع جو ہوتی ہے وہ 2 طریقے سے بنتی ہے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں سالم، اس کو ہم نام دیتے ہیں جمع سالم، اور دوسرا جمع مکسر. یہ جو نام دیے گئے ہیں واحد لفظ کے اعتبار سے. کیا مطلب کہ اگر ہم جمع بناتے وقت واحد کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھ سکیں، واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہو، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں اس جمع کو جمع سالم. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلمن. ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ہے، واحد ہے. صحیح. اب مجھے اس کی جمع بنانی ہے تو اس کی جمع بنانے کے 2 طریقے، یا تو میں کہہ دوں مسلمون، ٹھیک ہے، یا میں کہہ دوں مسلمین. ٹھیک ہے. اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جمع، مسلمون، مسلمین. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس جمع کے اسٹرکچر میں جو ہم نے بنایا ہے، اس میں واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہے؟ جی واحد، سر. مسلم بالکل، تک محفوظ ہے اور جو آگے واحد ایڈ ہے کیا. بالکل محفوظ ہے. ٹھیک ہے. مسلمن، مسلم، مسلمن، مسلم. ٹھیک ہے. اور اونا اور اینا ہم نے ایڈ بھی کیا ہے تو وہ آخر میں کیا ہے، اس سے واحد کے اسٹرکچر پہ کوئی فرق نہیں آیا. اس لیے ہم اس قسم کی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک. اچھا، جمع سالم کی نا 2 قسمیں ہیں. یہ جو ہے نا اونا اور اینا کے ساتھ جو اینڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مذکر لفظوں میں. اگر واحد مذکر لفظ ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہم جب جمع بنائیں گے تو اونا یا اینا لگا دیں گے. مسلمون، مسلمون، مومنون، مومنون، حافظ، حافظون، حافظین. ٹھیک. اچھا، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی اینڈنگ ہوتی ہے آتن سے. اب میں ایک مثال لیتا ہوں یہاں پہ، مسلمتن. ٹھیک ہے. یہ واحد مؤنث کا لفظ ہے. اس کو جب میں جمع بنانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک عورتیں نہیں، بہت ساری مسلمان عورتیں، تو میں جمع بناتا ہوں مسلماتن. ٹھیک ہے. مسلمتن، مسلماتن. اب مجھے بتائیں واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہے؟ جی سر. جی محفوظ ہے نا. ایک بس سوال چھوٹا سا یہاں پہ آئے گا کہ بھئی یہ تا کہاں گئی؟ یہ بھی تو اس کا حصہ ہے. تو سب سے پہلی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ تا ہوتی ہے نا، یہ تا، یہ کسی لفظ کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ اس لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اصل جو لفظ ہے وہ مسلمون ہے. اب اس مسلم کو ہم نے خاتون شو کرنا ہے تو ہم نے تا لگا دی.
مرد شو کرنا ہے تو ہم نے تا ہٹا دی، تو یہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جب اچھا یہ جو تا یہ والی تا ہے گول تا، یہ سائن ہوتا ہے کہ یہ لفظ واحد ہے، واحد. ٹھیک ہے. کبھی بھی جمع کے اندر بھلے سے وہ مؤنث ہو یہ گول تا نہیں آئے گی، جمع کے اندر بڑی تا آتی ہے یہ والی، جیسے کہ یہاں پر آ رہی. ٹھیک. اب یہاں لاجیکلی یہ سمجھیں کہ جب یہ علامت ہے یہ گول تا واحد کی اور میں بنانے جا رہا ہوں جمع، تو اگر میں یہاں پہ مسلمتاتن کر دوں گا تو دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ تا استعمال ہوتی تھی مؤنث بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا پرپس کیا ہے کہ یہ کسی لفظ کو مذکر کو مؤنث بنا دے، وہ مقصد ہمارا حاصل ہو رہا ہے تا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ایک چیز جب آلریڈی حاصل ہو گئی ہے تو ہم ریسورس کو ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک لفظ میں کسی پرپس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک مقصد ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر آپ اس تا کو غائب کر دیتے ہیں، اس تا کو کیوں غائب کیا؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ بھائی یہ جو تا ہے یہ استعمال ہوتی ہے واحد کے لیے، اور جو لمبی تا ہے یہ استعمال ہوتی ہے جمع کے لیے. تو چونکہ ہم جمع کا لفظ بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے واحد والی تا کو اڑانا مناسب سمجھا، اس کو غائب کرنے کو ہم نے پریفر کیا اور ہم نے اس کو غائب کر کے یہاں پہ بڑی تا کو داخل کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری وجہ یہ بن جائے گی اسی دوسرے جواب کی بنا پر کہ اگر میں یہاں پہ مسلمہ تعتن کر دوں، دیکھیں اسے میں آپ کو نا فلسفہ بتا رہا ہوں، فلسفی، اگر یہ یاد نہ بھی رہے تب بھی کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر میں اس کو مسلمہ تعتن کہوں گا تو یہ جو تا ہے یہ تا ہے واحد کی علامت اور یہ تا ہے جمع کی علامت. تو ایک ہی لفظ میں واحد کی علامت بھی جمع ہو گئی اور جمع کی علامت بھی جمع ہو گئی. تو یہ کیا پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کنفیوژن. یہاں پہ تضاد پیدا ہو رہا ہے، کانٹرڈکشن ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ ہے بیت، تو یا تو میں اس کو بیتن کہوں گا یا میں البیتو کہوں گا، لیکن میں البیتن نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہاں پہ بھی کانٹرڈکشن ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا کہ ایک ہی لفظ میں جو ہے نا وہ الف لام بھی آ گیا، تنوین بھی آ گئی. تو اسی طریقے سے میں ایک لفظ میں واحد کی اور جمع کی علامت کو جمع نہیں کر سکتا. بات واضح ہوگی؟ خیر جی سر. یہ اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں بھی آتی نا کوئی ایشو کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو میں ایسے ہی فلسفہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کیونکہ عربی کا جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے، جو عربی سمجھ جاتے ہیں یا کوئی بھی فن سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ اس کا فلسفہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ایک تو ہے کہ یہ کیا ہے اور پھر یہ کہ ایسا کیوں ہے. تو یہ کیوں والی چیز آگے کی چیز ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو جمع سالم ہوتی ہے، جمع سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پلورل جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر سیف ہو، سیکیور ہو، ساؤنڈ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہم مذکر کی جمع بنا رہے ہیں تو وہ اونا اور اینا کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہم مؤنث کی جمع بنا رہے ہیں تو وہ آتن کے ساتھ اینڈ ہوگا. یہ بات واضح ہو گئی؟ جی استاد جی، جمع سالم کی بات. جمع سالم واضح. اب دیکھیں جمع مکسر کہتے ہیں کسر سے، اردو میں کسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تکسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بریک کرنے کو بولتے ہیں، توڑنے کو بولتے ہیں. تو جمع مکسر ایسی جمع جس کے اندر کسر سے نا، کسر تکسیر. جی استاد. تکسیر. ٹھیک ہے. تکسیر توڑنے کو بولتے ہیں. تو مکسر ٹوٹا ہوا، ایسی جمع جس کے اندر واحد کا جو اسٹرکچر تھا وہ ٹوٹ گیا. مثال کے طور پر یہ لفظ دیتے ہیں بیتون، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. اب جناب میں اس کی جمع بناتا ہوں تو اس کی جمع ہوتی ہے بیوتن. اب جو واحد کا اسٹرکچر تھا وہ یہاں پہ محفوظ ہے، ٹوٹ گیا استاد. ٹوٹ گیا. دیکھیں یہاں پہ بیچ میں واو آ گیا، اس لیے ہم اس جمع کو کہتے ہیں یہ جمع مکسر ہے، یہ بروکن پلورل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ گیا. اور مثال دیکھتے ہیں، رجل مرد، ایک مرد، اس کا میں پلورل بناتا ہوں تو اس کا پلورل بنتا ہے رجالن. ٹھیک ہے. رجالن. اب مجھے بتائیں یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ مکسر استاد جی، بیچ میں الف آ. بیچ میں الف آ گیا ہے. تو ہر وہ جمع جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، کو اضافہ ہو جائے، اسے یہاں تو اضافہ ہو گیا نا، کبھی کبھار کمی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، رسول، ایک رسول، ایک پروفٹ. ٹھیک ہے. اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ رسول. ٹھیک ہے. تو یہاں بیچ سے واو غائب ہو گیا، یہ والا واو غائب ہو گیا.
تب بھی واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ گیا. تو اسم کے اندر جب ہم اس کی جمع بنانے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بنیادی طور پہ دو بڑی کیٹیگریز آتی ہیں، یا تو وہ جمع سالم بنے گا یا وہ جمع مکسر بنے گا. جمع سالم کی پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو مذکر کے لیے ہے اون اور اینا کے ساتھ ہوگا، مؤنث کے لیے آتون کے ساتھ ہوگا. اور جمع مکسر کے نا مختلف اوزان ہیں، کوئی ایک وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے جیسے وہ الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس کی جمع یاد کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کچھ یہاں پہ جو کل میں نے تمرین یہاں پہ دی تھی، تو اس کے اندر دیکھیں طالب طلاب تاجر، آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں طالب طلاب تاجر تجار حاج حجاج رجل رجال. ٹھیک ہے، آپ یہ یاد بھی کریں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے یا یہ جمع سالم، کبیر کبار وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں حاضہ ولد، کیا مطلب ہے حاضہ ولد؟ یہ لڑکا. یہ جملہ مکمل ہے، یہ ایک لڑکا ہے، جملہ مکمل. اب مجھے کہنا ہے یہ سب لڑکے ہیں. ہؤلاء لگا دیں گے، ہؤلائی اولاد، اولاد، ہؤلاء ہؤلائی اولاد، اولاد. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہے، حاضہ ابن، یہ بیٹا ہے، یہ سب بیٹے ہیں. ہؤلاء ہؤلاء ابناء، ابناء. ہؤلائی ابناء. حاضہ امن، یہ چچا ہیں، یہ سب چچا ہیں. هذا أعمام، ہؤلاء هذا هؤلاء أعمام. ہؤلائی اعمام. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. یہ آسان ہے اس لیے ہم اس میں زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے. حاضہ مدرس، یہ ایک استاد ہے، یہ سب اساتذہ ہیں. هؤلاء مدرسون، ہؤلائی مدرسون. ٹھیک ہے. اچھا حاضہ مہندس، ہؤلاء هؤلاء مہندسون. مهندسون. ہؤلائی مہندسون. تو یہ جو آخر کے پانچ ہیں یہ انہوں نے بطور مثال کے دے دیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع، جمع کا لفظ ہے، مذکر، مذکر کا لفظ ہے، مؤنث ایسے نہیں آتی، اور سالم، سالم اس لیے کہ اس کے اندر واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہے. بات واضح ہوگی؟ جی آگے جی چل لیں. چلیں جی اب جی دیکھیں استاد. آگے چلتے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ بھائی سعید نے تو کر لیا، باقی حضرات بھی اگر اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ ایک دفعہ، آسان ہے، بڑی آسانی سے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اور آپ کے سامنے تقریباً 25 لفظوں کی جمع بھی آ جائے گی. 25 جملے ہیں نا، تو تقریباً 25 الفاظ واحد کے مقرر ہو جائیں گے اور ان کی جمع بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک، یہ سارے مذکر لفظ ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. التمرین الثانی، حول المفردات. حول کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک اصطلاح پڑھی ہے تحویل، تحویل قبلہ. یہ ایک بڑا جو ہے نا یہ تفسیر کے اندر جب یہ آیت آتی ہے استاد یہ تحویل تبدیل کرو، قبلہ کی. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ استاد جی جی سر بھائی چینج صحیح، کرنا. چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، صحیح، پلٹ دینا، بدل دینا. حول یہ امر ہے، کمانڈنگ ورب ہے. حول بدل دو، ٹھیک ہے، چینج کر دو. کیا چینج کر دو؟ المفردات. کیا چینج کر دو؟ مفردات، مفردات کو، لفظوں کو چینج کر دو. اچھا کن لفظوں کو چینج کر دو؟ التی تحتہا خط، التي ہاں جن کے نیچے کیا ہے؟ هو تحتہا خط، الفصل جن کے نیچے، تحتها، ہاں جن کے نیچے خط ہے. خط یعنی خط کہتے بنا ہیں جو لائن انڈر کو، لائن ہے. لکیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں إلى انڈر لائن جموع. ورڈز، خط کشیدہ الفاظ. ٹھیک ہے، تو جن لفظوں، اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ لفظوں کے نیچے، کچھ مفردات کے نیچے لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، انڈر لائن. تو ان مفردات کو جن کے نیچے خط ہے پھیر دو، کن میں؟ الا جموع، کس میں پھیر دو؟ جمع میں. جمع میں پھیر دو. یہ سارے مفرد ہیں، یہ سارے واحد ہیں، ان سب کو پھیر دو جمع میں. کیسے؟ کما، جیسے کہ، ہوا موضح، جیسے کہ یہ واضح کیا گیا ہے، فی المثال، مثال میں. ٹھیک ہے، اب وہی کام ہم نے کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑے سے بڑے جملے آ گئے، پیچھے دو دو لفظوں کے جملے تھے، یہاں بڑے جملے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ، یہ ایک مثال ہے. اس مثال کے اندر، جی بھائی سعید پڑھیں گے اس کو؟ جی استاد اس میں لکھا ہے من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہاں، من هو حاضر حاج، رجل. ٹھیک ہے، وہ یہ آدمی کون ہے؟ هو ٹھیک، حاج، وہ حاجی ہے. وہ حاجی ہے، ماشاءاللہ من بہت پیاری. هؤلاء رجال، ہاں، سب سے پہلے ہم نے کیا تبدیل یہ کرنا آدمی ہے؟ استاد یہ جی 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 کریں بھائی سعید کریں. من هؤلاء الرجال، استاد یہ بھی اس کا ہوگا کہ یہ
یہ سب مرد یا سب عورتیں یا استاد یہ سب مرد کون ہیں؟ ہاں رجال کہتے ہیں مرد کو، ابھی عورتوں کی ہم بات نہیں کر رہے، مرد، یہ مرد کون ہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ ہم ہم حجاج، ہم وہ حجاج، سب حاجی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم حجاج کیوں آیا، ہوا کیوں نہیں آیا؟ وہ سب حاجی ہیں۔ ہم کیوں آ گیا؟ استاد ہم جمع کا جو جمع کا ہے نا استاد۔ بالکل احسن تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک نئی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے جو کہ اس ٹاپک میں ہے، وہ کیا ہے، میں ایسا مٹا رہا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے غائب کی دو ضمیریں پڑھی تھی، مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں جمع کی، تو ان ضمیروں کی جمع بھی ہوگی، جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے، انگلش میں ہی ہے یا شی ہے، ہوا ہما تو ہم، انگریزی میں دے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہوا ہے، ہوا کی جمع بن جاتی ہے عربی کے اندر ہم، ٹھیک، ہم، اور ہیا کی جمع ہوتی ہے ہننا، ہننا، بس یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، ٹھیک ہے، سب میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ بات جمع کی ہو رہی تاکہ بات واضح ہو جائے، سب نہ بھی ہوں لیکن جمع ہو، ہیا وہ ایک عورت، ہننا وہ سب عورت، ٹھیک ہے، تو ہم استعمال ہوتا ہے مذکر جمع کے لیے ہوا کے متبادل، اور ہننا استعمال ہوتا ہے مؤنث جمع کے لیے ہیا کے متبادل۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی سب ساتھیوں کو واضح ہو گئی؟ مؤنث، ٹھیک ہے، اب دیکھیں واپس آتے ہیں، دیکھیں یس یہاں پہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ مفردات کو تبدیل جی کریں سر، جو کہ انڈر لائن ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صرف یہاں پہ کیا کرتے، رجل کو رجال کر دیتے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کس کو چینج کیا، ہم نے ہاؤلائی کو چینج کیا، ہم نے جواب کے اندر ہم کو بھی چینج کیا، ہم نے پھر جواب کے اندر حاج کو حجاج بھی کر دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی سادہ استاد سا جی وہ جواب کیا ہوگا؟ مذکر اور استاد جی واحد اور جمع، واحد اور جمع کا فرق۔ ہاں سادہ سا جواب یہ کہ بھائی جب ہم، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم انڈر لائن جو ورڈ ہے صرف اس کو تبدیل کریں، لیکن اس لفظ سے متعلق جو بھی چیز ہوگی جس کا تعلق اس سے بن رہا ہوگا اس کو ہم تبدیل کریں گے، ورنہ بات بے جوڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب جیسے حاضہ تھا تو حاضہ کا تعلق اس سے بن رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی چینج کیا، اچھا من ہے تو من کا کوئی تعلق بن نہیں رہا، حرف سوال ہے تو ہم نے اس کو چینج نہیں کیا، اچھا جواب کے اندر چونکہ ضمیر ہے، ضمیر اس رجل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے، اس کا تعلق بن رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی چینج کیا، اور پھر چونکہ جو خبر ہے وہ خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بھی چینج کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کہا تو یہ کیا ہے کہ اس لفظ کو جس کے نیچے لکیر ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، لیکن اس سے متعلق جو بھی چیز ہوگی، چاہے خبر ہے، چاہے کوئی ضمیر ہے، چاہے کوئی صفت ہے، ان سب کو ہم نے تبدیل کرنا ہے تاکہ اس کا تعلق اور جوڑ بن جائے اس جمع والی لفظ کے ساتھ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی استاد جی، جی چلیں کچھ مثالیں آگے مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ جی یہ دو مثالیں ہیں، 2 منٹ سب ساتھی غور کریں کہ اس کا جواب کیا بنے گا، ابھی جواب مت دیجیے گا، صرف 2 منٹ یا 3 منٹ غور کریں کہ اس کا آنسر آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کہاں کہاں تبدیلی کریں گے، ابھی جواب مت دیں، 2 منٹ۔ جی ساتھیوں کو واضح ہو گیا؟ جی سر، چلیں جی بھائی رفاقت آپ پہلے جملہ کریں۔ میں نے آئینہ حاضر طالب ہوا من الہند، ٹھیک ہے، یہ مین این طالب حاضر طالب کیا مطلب کیا بن رہا ہے اس کا؟ یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان سے۔ ٹھیک ہے، وہ یا یہ ہندوستان سے، ٹھیک ہے جی، کیا ترجمہ اس کی تبدیلی کیا ہوگی؟ اس میں طالب یا طلاب ہو جائے گا استاد۔ من آئینہ مین ہؤلاء، اینا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ نہیں مین استاد، آئینہ میں من آئینہ ایسے ہی رہے گا۔
ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، حرف سوال ہے، ٹھیک ہے جی آگے. ہؤلاء من این ہؤلاء، بالکل صحیح، احسنت. تو ہم نے پہلی تبدیلی یہاں کی، ٹھیک ہے آگے. الطلاب، من این ہؤلاء طلاب، بہترین. کیا ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ یہ تمام طالب علم یا یہ سارے طالب علم کہاں سے ہیں؟ احسنت، ٹھیک ہے جی آگے. جواب کیا دیا، کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ ہم من الہند. ہوم من الہند، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہوم کا تعلق بن رہا ہے تو ہوم کو تبدیل، ہوا کو تبدیل کر کے ہوم کر دیں گے، باقی من الہند ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. تو ہوا جی کی جو جمع ہے وہ ہے ہوم. جی بھائی جنید اگلا آپ کر لیں. اچھا وہ بھائی جنید ہے نہیں. جی بھائی رفاقت آپ ہی کر لیں اس کو. این التاجر الکبیر ہوا فی السوق. بڑا تاجر کہاں ہے؟ وہ بازار میں ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تبدیلی کیا ہوگی یہاں پہ؟ این التجار الکبائر ہوگا استاد جی یا کبیر رہے گا یہ والا؟ ہاں نہیں، کبا کبیر بھی، ہاں کبیر بھی تبدیل ہوگا. آئینہ تاجر کی جمع ہو گئی تجار، آئینہ تجار. اچھا اس کی جمع آتی ہے کبیر کی الکبار. ہم کہتے ہیں نا کبار علماء، ٹھیک ہے، کبار اساتذہ بڑے. تو آئینہ تجار الکبار کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہم فی أين السوق. تجار الكبار. ہاں آئینہ تجار الکبار کیا ترجمہ ہوگا بھائی رفاقت؟ بڑے تاجر کہاں ہیں؟ بڑے تمام. تاجر کہاں ہیں، ٹھیک ہے. جواب کیا ہو جائے گا؟ ہم فی السوق، ہم وہ فس، بازار میں. وہ بازار میں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. چلیں جی آگے استاد جی چلیں. جی بھائی سعید اگلا جملہ آپ کر لیں. استاد جی أين المدرس الجديد، کہ نیا استاد کہاں ہے؟ وہ عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے. استاد جی ابھی اس کا ہوگا أين أين المدرسون جدد. ٹھیک ہے، آئینہ تبدیل نہیں ہوگا، بالکل صحیح. المدرس کیا ہو جائے گا؟ آئین مدرسون. المدرسون. میں یہاں پہ مختصر کر کے لکھ دیتا ہوں اونا، ٹھیک ہے، ہم اونا لگا دیں گے. آئین المدرسون. اور الجدید کی جمع کیا جدد بتائی آپ نے؟ جدد. الجدود، ٹھیک ہے، بہترین ماشاء اللہ. کیا ترجمہ ہو جائے گا پھر؟ استاد جی کہ جو نئے استاد ہیں جی وہ کہاں ہیں؟ احسنتا، نئے استاد یا نئے اساتذہ کہاں ہیں. جی کیا کہاں جواب ہیں؟ ہو جائے گا؟ پھر وہ کیا استاد جی جو ہم عند المدیر، احسنتا، وہ سب مدیر کے پاس ہیں. وہ سب مدیر کے پاس. ٹھیک ہے جی، دیکھیں واضح ہو رہا ہے ماشاء اللہ. آپ نے جی ہاں. ہوا کی جمع بھی دیکھ لی اور اسما کی جمع بھی دیکھ لی. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. جی بھائی سعید یہ جملہ کر لیں. کون سا استاد جی؟ این طالب جی الجدید. جی این طالب الجدید، کدھر ہے نیا طالب علم؟ او فی الفصل، کیا وہ کلاس روم میں ہے؟ جی بالکل ابھی صحیح. استاد جی اس کو اگر ہم جمع کرتے ہیں این طلاب الجدد، کہاں ہے نئے طلباء؟ ٹھیک ہے، اہم فی الفصل، کیا وہ سب کلاس روم میں ہے؟ بہترین، احسن تم ماشاء اللہ، ونڈرفل، بہترین، زبردست. جی بھائی رفاقت احاظ آپ. الطالب غنی، جی کیا یہ طالب علم غنی ہے، مالدار ہے؟ ٹھیک ہے، لا ہوا فقیر، نہیں وہ مالدار نہیں ہے یا غریب ہے. وہ غریب ہے، ٹھیک ہے. اہؤلاء طلاب غنی. اچھا دیکھیں، غنی تو واحد کی خبر تھی نا. اب ہم نے طلاب کی خبر بھی جمع لانی ہے، خبر تابع ہوتی ہے مبتدا کے. تو غنی کی کیا جمع غنی بنتی ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ پیچھے آیا تھا اغنیا استاد جی. اغنیا، ٹھیک ہے، اغنیا. تو ہم اغنیا کو استعمال کریں گے یہاں پہ. جی کر لیں بھائی رفاقت. اہؤلاء طلاب اغنیاء. ٹھیک ہے بالکل صحیح.
لا ہم فقیر. ہم، اب دیکھیں ہم تو تبدیل کر دیا ہم نے، لیکن فقیر وہ اگر ہم واحد رکھیں گے تو پھر جمع میں اور واحد میں مطابقت پیدا نہیں ہوگی، مبتدا میں اور خبر میں مطابقت نہیں ہوگی، تو ہم نے اس کو بھی پھر جمع کرنا ہے. تو فقیر کی جمع کیا آئی؟ فقراء. 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 ٹھیک ہے جی، فقراء. انشاءاللہ ہم اس لسٹ کو ایک فقراء. دفعہ دیکھ لیں گے نا تو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا. جب تمرین نمبر 1 میں آئیے تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا. لا ہم فقراء. جی کیا ترجمہ بن جائے گا؟ کیا وہ تمام طالب علم امیر ہیں؟ نہیں، وہ غریب ہیں. وہ غریب ہے. ٹھیک ہے، وہ سب تو غریب ہیں. طلاب اغنیاء فقراء، اور ہوا کا ہم ہو گیا. جی بھائی رفاقت یہ بھی کر لیں. من ھذا الرجل هو ضعیف. یہ آدمی کون ہے؟ وہ بوڑھا ہے. نہیں، یہ ہوا ضعیف. ضعیف دیکھیں تھوڑے سے دو الفاظ ہیں، تھوڑے سے متشابہ ہو جاتے ہیں. وہ ایک لفظ ہوتا ہے ضعیف، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، بوڑھے کو. ٹھیک، اور ایک لفظ ہے ضعیف. ضعیف اس کے اندر عین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ضعیف. یہ ہوتا ہے مہمان، ہوسٹ. ٹھیک، ضعیف کمزور، بوڑھا، ویک. اور یہ جو ضعیف ہے، ضعیف یہ ہے مہمان، ہوسٹ. ٹھیک، تو یہاں بھی کیا ہوسٹ کہہ رہے ہیں؟ ہوتا ہے جی ہاں، ہوسٹ. میزبان، یا ہوسٹ معذرت میزبان معذرت، جی ہوسٹ میزبان ہوتا ہے، گیسٹ. ٹھیک ہے جی، گیسٹ. ضعیف ضیافت جزاک سے ہے، اللہ، جس طرح مہمانوں کی ضیافت. بالکل ضیافت سے ہے. احسن. اس کے جو حرف اصلی ہے یا مصدر ہے وہ ہے ضیافت. ٹھیک، چلیں جی بہترین. یہ ترجمہ کر لیں. یہ آدمی کون ہے؟ یہ مہمان ہے. یہ کون آدمی ہے؟ ہوا ضعیف، یہ ایک مہمان ہے. ٹھیک ہے، اس کو جمع کر دیں. من ہاؤلر من رجال. ہؤلاء، من ہؤلاء الرجال، من ہؤلاء الرجال. الرجال. ٹھیک ہے، ہم ضعیف کی ضعیف جمع کی کیا؟ جمع ہاں جی، ضعیف کی ضیوف. جمع آتی ہے ضیوف. ٹھیک ہے جی، ضیوف. ضیوف. ہم ضیوف. جی وہ وہ سب، تمام یہ سب آدمی کون؟ یہ سب یہ مہمان ہیں. مہمان ہے. ٹھیک ہے، من ہؤلاء الرجال، یہ تمام مرد کون ہیں؟ ہم ضیوف، وہ سب مہمان ہیں. ٹھیک ہے جی. بھائی سعید اگلا آپ کر لیں. لی اخ کبیر. استاد جی لی منا میرا. میرا، جی ہاں. اچھا یہ استاد جی لی اخ یہ حرف سوال میرا. غلط لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ سوالیہ نہیں ہے، خبری ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ نقطہ ہے. جی، جی. لی اخ کبیر یعنی استاد جی میرا ہوں، بڑا بھائی ہے. میرا ایک بڑا بھائی ہے، بالکل صحیح. ہوا طالب بالجامعہ. جی وہ طالب ہے یونیورسٹی کا. بالکل صحیح، احسن. تبدیل کر دیں. استاد جی یہ بھی لی لنا ہو جائے گا نا. نہیں نہیں، لی تو کیونکہ آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں نا، آپ کو اچھا. تبدیل کرنا ہے اس واحد کو اور اس سے متعلق جو بھی لفظ ہے. اچھا، لی ہوں، اختاء کبائر. اچھا، اخون کی جمع ہے اخوتن. اخوتن. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد جی. صحیح. لی اخوۃ کبائر. اچھا، کبیر کی یہاں جمع ہے کبار، جیسے صغیر کی صغار ہے ویسے ہی کبیر کی جی کبار. تو لی اخوتن کبار. کبار. اچھا، اس کبار میں اور صغار میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں. اب آگے انشاءاللہ جب مؤنث کی بات آئے گی نا تو وہاں بھی آپ کبار ہی کو دیکھیں گے. صحیح ہے، اخواتن کبار، جی. اخواتن صغار، تو کچھ الفاظ مشترک ہیں، تو کبار صغار مشترک لفظ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا استاد جی لی اخوۃ کبار یعنی میرے بڑے بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی یعنی ہیں، جمع ہوئی. بالکل بالکل صحیح. اچھا، ہم طلباء ہم، بالجامعہ. اچھا طالب ان کی جمع طلباء کیا بن جائے گی؟ طلباء. اچھا، طلبا بھی ہوتی ہے، ہم نے طلاب پڑھا ہے تو ہم طلاب استعمال کر لیتے ہیں. ہم طلاب. طلابن. ٹھیک ہے، ہم طلابن بالجامع. لی اخوتن کبار، میرے بڑے بھائی ہیں. ہم طلابن بالجامعہ، وہ بالجامعہ سب وہ سب طلبا ہیں یونیورسٹی کے یونیورسٹی طلباء میں. ہیں. ٹھیک ہے جی، بہترین ہو گیا. آگے چلتے ہیں.
جی این اگلا جی صدیقک، کدھر ہے تمہارا دوست یا بالکل کہاں ہے صحیح، تمہارا دوست؟ صحیح ہے، بالکل صحیح، احسن. ذهب الى المکتبۃ، وہ گیا استاد جی مکتب کی طرف ہاں، یا مکتبہ مکتب کہتے میں، ہیں لائبریری کو. لائبریری. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ابھی استاد جی اس کا وہ کریں گے، این الصدقاء، ہاں، صدیق کی جمع ہے اصدقہ. ٹھیک ہے، صدق، اصدقہ. اصدقاء، تو ہم یعنی کہہ دیں گے این کدھر ہیں اصدقاؤک. ہاں، کدھر ہیں تمہارے سارے دوست؟ تمہارے سارے دوست کدھر ہیں. ٹھیک ہے، این اصدقاؤک، کہاں ہیں تمہارے سارے دوست. جی کیا جواب آئے گا؟ استاد جی اس کا ہوگا ذهب الى استاد جی مکتبتی، مکاتب، نہیں، دیکھیں، مکاتب. مکتبہ کو ہم کیوں تبدیل کریں گے؟ ہمیں تو وہ تبدیل کرنا ہے جس کا تعلق اصدقاء سے اچھا بن رہا ہے نا. کوئی جی یہاں ہاں، پہ صفت ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تبدیل کرتے. کوئی ضمیر ہوتا، اس کو تبدیل کرتے. تو جہاں پہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے ہم صرف اس کو تبدیل کریں گے. مکتبہ تو ایک بالکل الگ لفظ ہے، تو اس کو تو ہم بالکل اس اچھا کو ہم ایسے ذهب ہی. الى المکتبۃ. ہاں، اب دیکھیں، لیکن کیا جواب کیا ہے؟ وہ چلے گئے لائبریری، ایسے ہی ہے. جی ہاں، جی ہاں، لیکن ہم نے تو پڑھا ہے ذہابہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ واحد کے لیے آتا ہے. ابھی واحد کے لیے ذهبوا آتا الى ہے. المکتبۃ. جی ٹھیک ہے، تو ہم نے اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، ابھی تک ہم نے اس کو نہیں چھیڑا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس ذہبہ، یہ تو واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم جن افراد کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے، وہ تو جمع ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی تو اس کے لیے کچھ مسئلہ ہے، کوئی بڑی ذهبوا، بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. کیا ہے؟ ذہبہ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ذهبوا، تو ہم کیا کرتے ذهبوا. ہیں؟ اس واحد کو ہم تبدیل کرتے ہیں جمع کے اندر، اور ہم ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں، وہ ہے واو. واو. جب ہم نے اس کو ذہبہ سے ذہبو کر دیا تو اب یہاں پر ہو گیا وہ سب. گئے. ٹھیک ہے، باقی فعل ویسے ہی رہے گا. یہاں تھا وہ ایک، ٹھیک ہے، ہی ذہب. جی جب ہم کسی بھی فعل ماضی کے آخر میں واو ساکن لگا دیتے ہیں اور الف کے ساتھ، اور اس کو ہم ذہبو پڑھتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے جمع کا لفظ. ٹھیک ہے، بات واضح یعنی ہوگی. وہ سب لائبریری گئے. وہ سب لائبریری چلے گئے. ٹھیک، ذہب ذہبو. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ذہبہ فیمیل جو ہو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی رفاقت؟ اگر فیمیل ہو، صحیح سنگل فیمیل ہے. ہاں، فیمیل نہیں، یہ ذہب صرف ذہب سے یہ واو جب آئے گا نا آخر میں، یہ علامت ہے کہ جمع ہے اور مذکر ہے. مؤنث کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے، ابھی ہم وہاں نہیں جا رہے. اچھا، اس کو میں انشاءاللہ وہ کل استاد جی دوبارہ پھر دیکھوں گا، کیونکہ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ سے کم رہ گئی، میٹنگ ختم ہو جائے گی. اس کو ہم کل دوبارہ استاد دیکھیں جی، گے. ٹھیک ہے جی. استاد جی 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 میری جی ایک سر جی. گزارش ہے، ہو سکتا ہے کل استاد جی سگنل ہمارے ادھر ٹیکسلا میں نہ ہو، کیونکہ ہمارا یہ ٹیکسلا جو ہے نا یہاں شیعہ کافی اچھا کثرت میں ہے. اچھا، ٹھیک تو ہے. استاد جی پھر کیا